ایک یہ کہ یہ پنجاب کے اندر انہوں نے سولر کا اعلان کیا ہے کہ 5 سال کا قرضہ دیں گے، 90% جو ہے وہ گورنمنٹ دے گی، 10% انہوں نے دینا ہوگا، تو سولر پلانٹ لگوائے جائیں گے خاص طور پہ ٹیوب ویلز کے حوالے سے، اور 500 یونٹ تک کے جو کنزیومرز ہیں ان کے لیے. اس کے متعلق کیا کہیں گے؟ اچھی چیز ہے؟ جی دیکھیں، ایک طرف حکومت سولر کو ڈس انسینٹیوائز کر رہی ہے، دوسری طرف پولیٹیکل پرپسز کے لیے پنجاب حکومت جو ہے وہ کہہ رہی ہے سولر بانٹیں گے. کتنے آپ بانٹیں گے جو پی ایس ڈی پی سے بانٹ رہے ہیں؟ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جیسے سولر کی جو پیکج تھی وہ لوگوں کو دی گئی تھی، لیکن یہ بات صحیح ہے کہ وہ امیر علاقوں میں دی گئی تھی کہ جہاں جتنی لوڈ شیڈنگ ہو وہاں سولر سامان خریدنے پہ ٹیکس پہ ریبیٹ یا جو ہے وہ کوئی ریبیٹ جو ہے وہ حکومت دے، وہاں پہ لوگوں کو جو کہ سولر انسٹال کرنا چاہتے ہیں. پہلی چیز، کیونکہ یہ حکومت جو ہے وہ 25 کروڑ لوگوں کے لیے سولر کبھی بھی نہیں لگا سکتا، یہ صرف پولیٹیکل سٹنٹس ہیں. خیر اس کی ابھی تفصیلات نہیں آئیں کہ وہ بینک کے تھرو ہوگا. ابھی بینکس کو کیونکہ آن بورڈ کرنا ہے اور بینکس اتنی آسانی سے قرضے کا یہ پروسیس بنانا ہے. میں مزمل اسلم صاحب کی ٹویٹ دیکھ رہا تھا، ان کا ایک بڑا انوکھا اینگل تھا. ان کا جی یہ 3,000 روپیہ جو 200 یونٹ والوں کا پڑتا ہے 2500 سے 3,000، وہ کنزیومر ہاؤس ہولڈ کو نہیں دینے کو تیار، 2 لاکھ روپے کا قرضہ دینے کے لیے تیار ہے. تو اس کی لاجک وہ بھی ایک اینگل تھا. نہیں ہے نا لاجک. اس کی لاجک یہ عامر، ہم نے دیکھا ہے کہ کے پی میں فار ایگزامپل جو ایک بہت پاپولر پروگرام ہے وہ مساجد کو سولرائز کرنے کا ہے. میں ایز اے پولیٹیشین کہہ رہا ہوں کیونکہ کمیونٹی مساجد کو استعمال کرتی ہے. یہ جو گھروں کو سولر پینل دینے کا پروگرام ہے یہ اس کی ایک ایکسٹینشن ہے. لیکن آپ یہ مجھے بتا دیں 25 کروڑ لوگ ہیں تو پھر تو یہ لاجک ٹھیک بنتی ہے. اگر 25 کروڑ لوگوں کو یعنی 4-5 کروڑ خاندانوں کو مفت کا سولر دینا ہے تو پھر بجلی مفت کر دیں. مطلب یہ کون سی لاجک ہوئی؟ پہلی بات. دوسری بات جو ہے وہ آپ اس کے ساتھ یہی دیکھ لیں، جیسے میں نے آپ کو کہا کہ آپ کو انویسٹمنٹ بھی کرنی پڑے گی، آپ کو پرانے بلز بھی سیٹ اسائڈ کرنے پڑیں گے. اور اگر ہم تھوڑا دیکھ لیں دنیا میں کیسے ہوا ہے، جب ساؤتھ کوریا جب ترقی کر رہا تھا، ایڈوانس کر رہا تھا، 2019 میں ایک ٹرپ کیا تھا، تو کس طریقے سے انہوں نے الیکٹریفیکیشن کی تھی. وہ ایک کمیونٹی میں جا کے ان سے بات کرتے تھے کہ جی ہم آپ کو بجلی دیں گے لیکن آپ نے ایز اے کمیونٹی کلیکٹیولی جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ہونا ہے، بل دینے ہیں، جو ہے وہ کنڈے نہیں لگانے، ایٹسٹرا ایٹسٹرا. تو اہمیت ہی ان ولیجز کو، ان گاؤں کو دی جاتی تھی. پرائرٹائز کرنا چاہیے، ترجیحات کرنی چاہیے اور ہولسم سولوشن نکالنا چاہیے. بالکل میں ایگری کرتا ہوں. ایک اور ایشو جو کہ میں بڑے یہ کوئی اتنا اگنور ہی ہو گیا ہے کہ 94 کھرب روپے کا سپلیمنٹری بجٹ پیش کیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا اماؤنٹ ہے کہ پاکستان ٹوٹل جو پچھلی دفعہ ٹیکسز کیے گئے تھے یہ اس کے برابر تقریباً آ جاتا ہے. تو یہ اس کے بعد مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ کیا جواز یا سینکٹیٹی رہ جاتی ہے بجٹ کو کہ آپ نے اپنے ٹوٹل جو ریونیوز یا ٹیکسز جو کلیکشن ہے اس کے برابر اگلے سال آپ نے سپلیمنٹری چک کر کے پیش کر دینا ہے. ایک تو اس کی لیگیلٹی کہ کیا یہ سپلیمنٹری کی ایک وہ کی تو دی جاتی ہے مگر یہ آلموسٹ بجٹ کے برابر ہی اگر چیز آ جائے تو پھر کیا رہ جاتا ہے؟ اس کا مطلب کہ جو بھی بجٹنگ کی تھی وہ سارے ٹارگیٹس بلو آؤٹ کر دیے. پہلے تو ساری فائنانس منسٹری کو اور سارے بابوؤں کو ریزائن کرنا چاہیے. دوسری بات یہ کہ جو بات ہوئی ہے کہ اس کا 80-90% جو خرچہ ہوا ہے وہ شہباز شریف کی حکومت سنبھالنے کے بعد ہوا ہے. تو مجھے یہ بتا دیں اگر اسحاق ڈار کی جگہ یہ ہالینڈ سے امپورٹڈ فائنانس منسٹر لانا تھا اور اس کے بعد یہی کرنا تھا کہ اس نے ہالینڈ سے یہاں پہ دودھ زیادہ مہنگا کرنا تھا اور ٹیکس انہی 10-100 میں سے جو ہے وہ 5 لوگوں پہ لگانا تھا جو کہ آلریڈی ٹیکس دیتے ہیں، تو پھر ان کا ہالینڈ سے لانے کا فائدہ کیا ہوا نا؟ یہ تو سپوزڈلی ان ٹیکنوکریٹس میں سے تھے جو کہ پولیٹیکل پریشر کے نیچے نہیں آئیں گے، کوئی نیا راستہ دکھائیں گے. لیکن یہ تو یہی ثابت کرتا ہے کہ جو پارٹی 17-20 سیٹوں سے آئی ہو
اس کو بجٹ بھی کسی اور کا ماننا پڑے گا. اس کے اندر جو ایک اور مزدار ایک اور جو خوفناک فگر ہے وہ یہ ہے کہ اس کا جو 8 ٹریلین ہے یہ 93,000 ارب روپے میں سے جو 8,000 ارب ہے 86% 86% وہ صرف آخری 45 دن کے اندر مئی 16 سے لے کے 30 جون کے درمیان 45 دن کے اندر جو ہے ایلوکیٹ کیا گیا. پتہ نہیں اتنی بڑی اماؤنٹ کیسے ایلوکیٹ ہو سکتی ہے. وہی تو میں کہہ رہا ہوں نا, ساری انہوں نے کی ہے. 1700 ارب روپے کے یعنی کہ 1.7 ٹریلین 17 خرب 1700 ارب روپے کے قرضے تو اس حکومت نے صرف پچھلے مہینے میں لیے, یعنی تقریباً 60 ارب روپے کا قرضہ ڈیلی. اب مجھے بتا دیں کہ جو حکومت 7 ارب روپے کا قرضہ 60 ارب روپے کا قرضہ ہر روز خزانے کو ایڈ کرے گی تو ٹھیک ہے. میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ قرضہ لینا گناہ نہیں ہے, لیکن کیا پھر یہ جواز بنتا ہے کہ وہ فائنانس منسٹری کو, پارلیمنٹ کو, پی ایم ہاؤس کے امپلائیز کو, ان سب کو 3 مہینے کے آنریریم دے, کہ وہ پارلیمنٹیرینز کے مراد جو ہیں وہ بڑھائے, کہ وہ سارے سرکاری امپلائیز کو 25% کی تنخواہ کی انکریز دے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی اورنگزیب صاحب سے ایک سوال کر دے کہ جب حبیب بینک کی ساری ریونیو اگر سود کی ادائیگی میں جاتی تو آپ حبیب بینک کے امپلائیز کو 25% ریز دیتے, اور اگر نہ دیتے تو آپ ہمارے پیسوں کے ساتھ ان لوگوں کو کیوں 25% ریز دے رہے ہیں جن کی نوکریاں ویسے ہی پکی ہیں؟ کیونکہ جو دیہڑی کر رہا ہے, جو پرائیویٹ سیکٹر میں کام کر رہا ہے, جو دیہڑی کر رہا ہے, اس کی تو تنخواہ بڑھنی ہی نہیں ہے. آپ منیمم پے 36,000 سے 3 لاکھ کر دیں, کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. اور جو کسی پرائیویٹ ادارے میں نوکری کر رہا ہے مشکل سے اس کی تنخواہ 10% بڑھے گی. پہلے بھی بہت ساری چیزیں ہم سر سامنے, میرے خیال میں اے پی سی کے اوپر بات کر لیں, پھر ہمیں بریک کی طرف بڑھنا ہوگا. لاسٹ یہ کوئکلی ایڈ کر دوں کہ آصف زرداری صاحب ابھی شام کو بڑی تقریر فرما رہے تھے کہ پیپلز پارٹی آزادی اظہار کے لیے کتنی بڑی اس کی دائی ہے. تو کوئکلی لاسٹ یہ اے پی سی کے حوالے سے آپ کی پارٹی کی طرف سے آیا تھا کہ ہم اس کے اندر شمولیت اختیار کریں گے, تو یہ کیا سٹیپ ہے کہ دوبارہ میں قومی دھارے میں آنے کا یا عزم استحکام کے لیے از اٹ اے گرین سگنل؟ نہیں, دیکھیں 2 چیزیں. پہلے جو شہباز شریف آزادی رائے کی بات کر رہے ہیں, ان کو وہ ایڈی امین کی بات ہی جو ہے وہ کرنی چاہیے, آصف زرداری کو. فی الحال تو وہ کچھ اور کہہ نہیں سکتے کہ یو کین ہیو فریڈم آف اسپیچ لیکن یو کانٹ ہیو فریڈم آفٹر اسپیچ. آزادی رائے آپ کا حق ہے, آزادی رائے کے بعد آزادی آپ کا حق نہیں ہے. اور جتنی انفورس ڈس اپیرنسز ہو رہی ہیں تو میرے خیال میں اس سے بہتر پاکستان کی سچویشن کو کوئی ڈسکرائب نہیں کر سکتا. دوسری چیز جو آپ نے اے پی سی کی بات کی, یہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. جو آپریشن ہے وہ بہت امپورٹنٹ ایشو ہے, اور یہ ثابت کرتا ہے صرف کہ اے پی سی میں شامل ہونا آپ کو دکھاتا ہے کہ عمران خان کے پاکستان کے نیشنل ایشوز پہ پلس پہ انگلی کتنی زبردست ہے, کہ ایسے ایشو پہ وہ لوگ جو ہمیں تکلیف پہنچا رہے ہیں, ہمارے سپورٹرز کو تکلیف پہنچا رہے ہیں, ان کے ساتھ اس بات پہ ہمارا بیٹھنا کیوں ضروری ہے. کیونکہ یاد رکھیں کوئی بھی آپریشن آپ کی انٹرنل ٹیریٹری میں کوئی چانس نہیں سٹینڈ کرتا سکسیسفل ہونا کا جب تک وہ انٹرنلی اس پہ کنسنسس نہ ہو. تو یہاں پہ تو میں یہی کہوں گا کہ وہ بات ہونی چاہیے, کیونکہ یہ میں آپ کو ایز اے فیکٹ آن دا گراؤنڈ کہہ سکتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں گیون دا ہسٹری اور فاٹا میں بالخصوص جو مرجر کے بعد ان کو وعدے ہوئے کہ آپریشنز جو ہوں گے ان کے ساتھ فاٹا کو ڈیولپ کیا جائے گا, پچھلے 3 سال میں جب سے پی ڈی ایم کی حکومت آئی ہے تنخواہوں کے مد میں 150 ارب روپے کا خسارہ وفاقی حکومت نے فاٹا کو دیا ہے, جس کا ڈوئل امپیکٹ. فاٹا میں ہم انویسٹ نہیں کر سکتے خیبر پختونخوا کی حکومت, اور اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کے پیسے یہ ڈیفیسٹ جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں, یعنی باقی خیبر پختونخوا میں بھی جو ہے وہ انویسٹمنٹ کم ہو رہی ہے, اور امپیکٹ ہماری سیکیورٹی پہ بھی ہوتا ہے, امپیکٹ ہماری اکنامک ڈیولپمنٹ پہ بھی ہوتا ہے, اور امپیکٹ خیبر پختونخوا تک محدود نہیں ہوتا, امپیکٹ پورے پاکستان.